تو برصغیر میں جب انگریز آئے اور خصوصاً مغربی فکر چونکہ اس وقت اپنی پیک پر تھی، تو اس کے اثرات پوری دنیا پر نمودار ہوئے۔ تو برصغیر میں بھی چونکہ یہاں کی جو فکر تھی، یہاں کے جو ہمارے مفکرین تھے، ہمارا جو علمی اور ادبی سرمایہ تھا، اس پر بھی مغربی فکر کے اثرات رونما ہونا شروع ہو چکے تھے۔ تو ان دو مختلف پرسپیکٹیو میں جا کر اقبال نمودار ہوئے۔ ایک طرف مغربی فکر تھی، مغربی علوم تھے، اور دوسری طرف مشرقی علوم اور ایک مشرقی مزاج تھا جنہوں نے اقبال کی فکر کی تشکیل کی۔ تو اقبال کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے جو بنیادی نوعیت کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مغربی علوم کو سمجھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ اقبال ہمارے ایک مذہبی مفکر بھی ہیں، ان کی فکر کی جو تشکیل کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ در حقیقت مذہبی ہی ہیں، خصوصاً جو ہمارے دینی عناصر ہیں۔ تو یہ جب تک ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کو بنانے والے جو فلسفیانہ افکار ہیں اور اس دور کے جو ذہنی عناصر ہیں اور جو عملی عناصر ہیں، ہم جب تک ان کو نہیں سمجھیں گے، اور اس دور میں جو اسلام کی قدر و قیمت ہے، یا جو اسلام کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، یہ جو اسلام کا بنیادی جوہر ہے، اسلامی فکر اور اسلامی علوم کی جو بنیادی گہرائی ہے، جب تک ہم ان کا ادراک نہ کریں، اس وقت تک ہم اقبال کی فکر کی گہرائی، اس کی پیچیدگی اور اس کا جو تنوع اور ہماگیریت، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اقبال جب ہم مغربی علوم کو سمجھیں کہ جب کیسے مغرب میں جدیدیت کی ابتدا ہوئی، کیسے وہ ایک فیوڈل سماج سے، جاگیرداری سے نکل کر صنعتی دور میں آیا، سائنسی ترقی کی، اور وہ کون سے بنیادی افکار تھے جنہوں نے مغرب کے ذہن پر اثر انداز ہو کر ان کو ایک نئی جہت دی اور ایک نئی سوسائٹی وجود میں آئی، اور وہ کون سا ایک کائناتی پرسپیکٹیو ہے جو یورپ کے ہاں ہے، وہ ان کا پرسپیکٹیو آف مین کیا ہے، ان کا تصور انسان، تصور کائنات اور زندگی کے متعلق ان کے کیا بنیادی نظریات ہیں جن پر ان کی ایک پوری سوسائٹی کی تشکیل ہوئی ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھیں کہ اسلام کیسا ہے، اسلام کے بنیادی تناظرات کیا ہیں، اس کا کائنات کے متعلق، انسان کے متعلق، خدا کے متعلق اور انسان کی مجموعی زندگی کے متعلق کیا نقطۂ نظر ہے، تو جب ہم ان دو کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں اقبال کی جو تھاٹ پرسپیکٹیو ہے، یا وہ عناصر یا وہ افکار یا وہ بنیادی معروضات جنہوں نے اقبال کی فکر کی تشکیل میں حصہ لیا ہے، تو ہم اقبال کی جب فکر میں ان کو پائیں گے تو ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا، ہمیں ان کا تاریخی تناظر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا، تو اس کے تحت ہم اقبال کی فکر کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اقبال کا جو بڑا اور جو مؤثر کام ہے وہ ان کی شاعری میں ہے۔ تو شاعری کا بنیادی شاعری در حقیقت کسی زبان کا جو سب سے منظم، مربوط اور دقیق اظہار اس زبان کی شاعری میں ہوتا ہے۔ تو جب تک اقبال کی شاعری چونکہ ایک عام ذہن کے لیے بہت مشکل شاعری سمجھی جاتی ہے، جو خصوصاً ہماری جو اس وقت نوجوان نسل ہے، جن کا کوئی ہماری اردو زبان پر، فارسی پر عبور نہیں ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اقبال کو سمجھنے کے لیے ہمیں اردو زبان پر، چونکہ ہمارا جو اکثریت طبقہ ہے، کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں، تو اردو زبان پر ایک مؤثر عبور جب تک ہمیں نہیں ہوگا، ہم اقبال کو نہیں سمجھ سکیں گے، زبان پر ہی نہیں بلکہ ایک شاعری پر، شاعرانہ مزاج پر اور ایک شاعرانہ ذوق پر، کیونکہ فلاسفی کا ایک اپنا ایٹیٹیوڈ، اس کا ایک اپنا پرسپیکٹیو اور چیزوں اور کائنات اور انسان کو دیکھنے کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے۔ اسی طرح شاعری کا بھی ایک اپنا مخصوص مزاج ہے، اس کو چیزوں کو ایکسپریس کرنے کا، چیزوں کو محسوس کرنے کا، چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے۔ تو جب تک ہم شاعری کے اس مزاج کو نہیں سمجھیں گے، ہم اقبال کے پیغام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو نمبر ایک جو ہمارا دین ہے، ہمارے جو مذہبی علوم ہیں ان کو سمجھنا، نمبر دو مغربی علوم کو سمجھنا، نمبر تین اپنی زبان پر عبور ہونا، اور نمبر چار شاعرانہ مذاق، شاعرانہ شعور اور شاعرانہ جو مزاج ہے یا شاعرانہ جو ذوق ہے، جب تک ہم اس کو ڈیولپ نہ کر لیں اس وقت تک اقبال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ 4 سے 5 بنیادی عناصر ہیں کہ اقبال کو پڑھنے سے قبل یا اقبال کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان 4 سے 5 چیزوں پر گرفت، ان پر ایک عبور لازمی ہونا چاہیے۔ اگر عبور تو ہر کسی چیز کے متعلق مطلقاً اور حتمی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی جستجو ضرور ہونی چاہیے، اس کے متعلق ایک سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے، تبھی ہم اقبال کو سمجھ سکیں گے۔